السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، آپ کا سوال اور اسی طرح یہی سوال مختلف گروپوں کے اندر بہت سی بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے کیا گیا۔ سوال ہے نکاح شغار کے تعلق سے۔ نکاح شغار، جسے بدلے کا نکاح اور وٹے سٹے کا نکاح بھی کہا جاتا ہے۔ نکاح شغار یعنی وٹے سٹے کا نکاح۔ تو نکاح شغار کے متعلق آپ نے پوچھا۔ اسلام میں وٹے سٹے کا نکاح کوئی نہیں ہے، یعنی شغار یا وٹے سٹے کا نکاح اسلام نے، کتاب و سنت نے، قرآن و حدیث نے ایسے نکاح کے تعلق سے یہی بتلایا کہ اسلام میں وٹے سٹے کا نکاح ناٹ الاؤڈ۔ ایسا کوئی نکاح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نکاح شغار، وٹے سٹے کے نکاح کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5112، 5112 نمبر کی یہ روایت ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو روایت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار سے منع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وٹا سٹا کے نکاح سے منع کر دیا۔ اور نافع کہتے ہیں کہ یہ وٹا سٹا کیا ہے؟ نافع کہتے ہیں کہ وٹا سٹا نکاح شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی وغیرہ کا نکاح کسی کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا بھی، یعنی دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی وغیرہ کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کا کوئی حق مہر مقرر نہ ہو۔ تو اس حدیث سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار، وٹے سٹے کے نکاح سے منع کر دیا، یعنی شغار وٹے سٹے کا نکاح اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نافع نے شغار کی یہ تفسیر بیان کی۔ یہ نکاح شغار کے تعلق سے جو وضاحت کی گئی ہے یہ حضرت نافع کا قول ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان اتنا ہے، نہا عن الشغار، پیارے نبی نے نکاح شغار سے منع کر دیا۔ اب نافع نے اس کی تشریح کی کہ نکاح شغار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وٹے سٹے کا نکاح شغار اسلام میں نہیں ہے۔ اب دیگر احادیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے اور علماء کے فتاوی جات بھی اسی پر ہیں کہ چاہے حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، چاہے حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں یہ نکاح شغار، وٹے سٹے کا نکاح حرام ہے اور اسلام کے اندر یہ الاؤڈ نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ مشروط نکاح۔ میں آپ کو رشتہ دوں گا، آپ بھی بدلے میں مجھے رشتہ دیں گے، بھلے اس میں حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو۔ ہر دو صورت میں نکاح شغار سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کے تعلق سے ابو داود کے اندر موجود روایت، اور ابو داود کی روایت
ابو داود کتاب النکاح میں اس حدیث کا نمبر ہے 2075، 2075 نمبر کی ابو داود میں روایت، اور اس روایت کے تعلق سے زبیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے، اور اسی روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ اور اس روایت میں عبد الرحمن بن ہرمز کہتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اور دونوں نے اس نکاح ہی کو، اور دونوں نے حق مہر بھی ٹھہرایا، حق مہر بھی طے کیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں جدائی کر دے، اور معاویہ نے اپنے خط میں کہا کہ یہی وہ شعار ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب مشروط نکاح ہو، رشتہ دیا جائے اور بدلے میں رشتہ لیا جائے، چاہے حق مہر مقرر ہی کیوں نہ کیا جائے، تب بھی یہ شعار ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نکاح میں، اس شادی میں جدائی کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شعار سے ہی منع کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حق مہر ہو یا نہ ہو، جب بدلے کا نکاح ہوگا تو یہی شعار ہے، اور اسی سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اب اس حدیث کے تعلق سے ابو داود کی 2075 نمبر کی یہ روایت، اس کے تعلق سے بعض علماء نے یہ کہا کہ دیگر روایات میں یہ بھی ثابت ہے وَقَدْ كَانَ جَعَلَاهُ صَدَاقًا، اور اس کے تعلق سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفریق کے حکم کی وجہ مشروط نکاح ہی کو حق مہر قرار دینا تھا، نہ کہ حق مہر مقرر کرنے کے باوجود، جبکہ دیگر علماء نے اس کے تعلق سے یہ کہا کہ ابو داود کے یہ الفاظ کہ وَقَانَ جَعَلَ صَدَاقًا، دونوں طرف سے حق مہر بھی مقرر کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ نے جدائی کا حکم دیا کہ یہی شعار ہے۔ اب اس حدیث پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے مشروط نکاح کو ہی حق مہر قرار دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کے درمیان میں جدائی کی گئی۔ بہرحال چاہے حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں یہ نکاح شغار ہے۔ اور اسی طرح فقہائے کوفہ نے یہ کہا کہ مہر مثل کی ادائیگی سے یہ جائز ہوگا، اور اس کے خلاف دیگر علماء نے کہا کہ یہ موقف صریح احادیث کے خلاف ہے، یعنی جب مشروط نکاح ہوگا کہ آپ رشتہ میرا لیں اور بدلے میں مجھے رشتہ دیں، ہمارے ہاں کہہ لیں گے ادلا بدلا، بدلے کا نکاح جب ہوگا کہ میں رشتہ دے رہا ہوں، کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا تجھے رشتہ دیتا ہوں، بدلے میں تو اپنی بہن بیٹی کا مجھے رشتہ دے، تو یہ شعار ہے، یہ وٹا سٹا ہے۔ اب چاہے اس میں حق مہر مقرر کریں یا اس میں حق مہر مقرر نہ کریں، کیوں کہ یہاں ابو داود کی حدیث میں عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، یعنی بدلے کا نکاح، رشتہ دیا اور بدلے میں رشتہ لیا۔ اب چاہے حق مہر مقرر ہو
علیحدہ علیحدہ دونوں کا یا نہ ہو، یہ شغار ہے، وٹا سٹا ہے، اور اسلام کے اندر ناٹ الاؤڈ۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ آپ نے نکاح شغار سے منع کیا ہے، اور نکاح شغار کے ممنوع ہونے پر اتفاق ہے سب کا، کوئی اگر کرے گا تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ اور جب شریعت نے اس سے منع کر دیا تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں، جو نکاح شغار وٹے سٹے کے نکاح کیے جاتے ہیں، ہم اپنے گرد و پیش میں ایسی نکاحوں کے تعلق سے بہت سی خرابیاں دیکھ بھی چکے، سن بھی چکے ہیں۔ اگر ایک کی غلطی ہوتی ہے اور اس کو طلاق ملتی ہے یا اس کو مار پڑتی ہے تو دوسری کو بلا وجہ مار پڑتی ہے، بلا وجہ طلاق ملتی ہے، وغیر ذالک۔ اور اسی نکاح شغار کے تعلق سے حضرت مولانا عبد الولی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں، فقہ کتاب و سنت مترجم مکتبہ دار السلام ہے، اس نکاح شغار کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ شغار وٹے سٹے کا نکاح شرط کی وجہ سے یہ شغار ہے اور ممنوع ہے، حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، بہر صورت شرط کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اور پھر دلیل میں ابو داود کی حدیث 2075 کا حوالہ لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح شغار وٹے سٹے کے نکاح کے تعلق سے فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پر دے کہ مقابل اپنی بہن بیٹی کا رشتہ دے گا اور دونوں میں سے ایک نے مہر بھی ادا نہیں کیا، کیا یہ جائز ہے؟ سوال کرنے والے نے پوچھا، کیا یہ جائز ہے یا ضروری ہے کہ دونوں خواتین کے لیے مہر بھی مقرر کیا جائے؟ شیخ جواب دیتے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن یا دیگر عورتوں میں سے کسی کا رشتہ کسی دوسرے سے اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کا رشتہ اسے دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور اس کا نام شغار رکھا۔ اب اس کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ مہر اس میں خواہ مقرر کیا جائے یا مہر مقرر نہ کیا جائے، یہ منع ہے۔ شغار کے نکاح میں چاہے حق مہر اس میں مقرر کیا جائے یا حق مہر مقرر نہ کیا جائے، شغار وٹے سٹے کا نکاح منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مہر کا ذکر نہیں فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت عام ہے اور دونوں صورتیں ہی ممنوع ہیں۔ چنانچہ اس مسئلے میں علماء کا صحیح ترین قول یہی ہے۔ اور پھر دلیل دیتے ہیں سنن ابی داود کی اس روایت 2075 کا حوالہ دیتے ہوئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو نکاح شغار جو کیا گیا تھا ان کے بیچ میں جدائی کر دینے کے حوالے سے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا وٹے سٹے کا نکاح حرام ہے، مشروط نکاح حرام ہے کہ رشتہ دوں گا آپ بدلے میں رشتہ دیں گے، بھلے اس میں مہر اس میں چاہے مقرر کیا جائے یا مقرر نہ کیا جائے۔ اور یہ ممانعت عام ہے اور دونوں ہی صورتیں ممنوع ہیں، آپ دونوں طرف سے حق مہر مقرر کر دیں تب بھی ممنوع ہے، بنا حق مہر کے کریں تب بھی ممنوع ہے۔ کیوں؟ وجہ ممانعت یہ ہے کہ یہ نکاح شرط کی وجہ سے شغار ہوا اور ممنوع ہے۔
اور اسی نکاح شغار کے تعلق سے فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک موقف ذکر کیا کہ بعض علماء کے نزدیک مہر مقرر ہونے پر جائز ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ لکھا ساتھ، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے بھی شغار قرار دیا ہے، یعنی مہر مقرر ہو تب بھی، لہذا اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس دور میں لوگوں میں امانت بہت کم ہو گئی ہے اور وہ اپنی ذاتی مصلحت کو لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح شغار کی کوئی اجازت نہیں ہے، مہر ہو بھلے نہ ہو۔ اب اگر کسی کا نکاح شغار ہو پڑا تھا اور سالوں سال بیت گئے، بچے ہیں، بہت سارے ہیں، کم ہیں، 1 2 ہیں، 10 12 ہیں، یا بے اولاد، لیکن سال گزر گئے اور نکاح مشروط نکاح تھا، بدلے کا نکاح تھا، وٹے سٹے اور نکاح شغار تھا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس مصیبت کا حل بھی فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں اپنے ایک فتوے سوال کے جواب میں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء اور ان شیوخ کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ میرے پیارے سامعین و سامعات، جن لوگوں کے وٹے سٹے کے نکاح ہوئے پڑے تھے اور وہ آج صاحب اولاد ہیں اور سالوں گزر چکے ہیں، ان کی مصیبت کا حل بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مشروط نکاح کیا تھا تو یہ شغار ہے، اور جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، لہذا جن لوگوں نے وٹے سٹے کے نکاح کر رکھے ہیں انہیں چاہیے کہ تجدید نکاح کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، اور اس صورت میں طلاق کی ضرورت نہیں، صرف تجدید نکاح کر لیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک اپنی بیوی میں اور بیوی اس مرد میں رغبت رکھتی ہو، جب ان میں سے ہر ایک اپنی اس عورت میں اور عورت اس مرد میں رغبت رکھتی ہو تو یہ نکاح دوبارہ کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، نیا نکاح کر لیں، اور اب کی مرتبہ شرط بغیر نکاح کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہی پہلی پرانے والی شرط ہو پھر شغار پر شغار ہو جائے گا۔ بغیر کسی شرط کے اگر یہ مرد چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں، وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، تو بغیر شرط کے تجدید نکاح کر لیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے اولیاء میں سے، اس کے ولیوں میں سے جو بھی قریب ترین شخص ہے اس کو بلایا جائے، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اور نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح کر لیا جائے، اور اب دونوں طرف چاہے حق مہر جتنا بھی رکھا جائے لیکن بغیر شرط کے۔ اور اگر کوئی اپنی عورت کو جو نکاح شغار کے تحت اس نے بیوی بنائی رکھی، اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو، اور جو نکاح شغار کے تحت بیوی بنی رہی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو آزاد ہے، جہاں مرضی آئے نکاح کر لیں۔ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا کہ تجدید نکاح کر لیں اور طلاق کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک عورت میں اور عورت اس مرد میں اگر رغبت رکھتی ہو تو یہ بغیر شرط کے نیا نکاح کر لیں، تو اس سے ان کی مصیبت کا حل مل جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس چیز سے بچیں، اپنے گرد و پیش میں موجود لوگوں کو بھی وٹے سٹے کے نکاح سے روکیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح شغار اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اب حق مہر مقرر ہو تب بھی منع، حق مہر مقرر نہ ہو تب بھی منع، اور جن لوگوں کے وٹے سٹے کے نکاح ہوئے پڑے ہیں
ان کو چاہیے کہ اگر وہ دونوں مرد و عورت ایک دوسرے میں رغبت رکھتے ہیں، بغیر کسی شرط کے ولی کو بلایا جائے، 2 گواہوں کی موجودگی ہو اور نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح کیا جائے جو کہ اصلی نکاح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کا کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ہماری صبح گزر جائے، اسی میں ہماری رات گزرے، اسی میں ہمارا دن گزرے، اور اسی میں ہماری زندگی گزرے۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب و امام جامع مسجد انصار السنہ، خالد بن ولید اسٹریٹ، گریڈ روڈ، ڈی آئی خان، KPK، پاکستان 03127974052۔